بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک کی وجہ سے نماز کے ثواب میں اضافہ۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نمازوں سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مسواک کس لکڑی کی ہو؟ پیلوں کی مسواک افضل ہے، اس کے بعد زیتون کا درجہ ہے، اور انار اور بانس کی مسواک سے فقہا نے منع کیا ہے۔ انار اور بانس کی مسواک سے فقہا نے منع کیا ہے۔ نیم کی مسواک میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ طبی اعتبار سے نیم کی جو مسواک ہے زیادہ مفید ہے۔ اگر مسواک میسر نہ ہو، اگر مسواک دستیاب نہ ہو سکے تو ضرورتاً ہاتھ کی انگلی یا ٹوتھ برش دانتوں پر رگڑنے سے مسواک کا ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن مسواک میسر ہونے کی صورت میں مذکورہ چیزوں سے سنت کا ثواب نہ ملے گا۔ عورتیں مسواک کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ جس طرح مردوں کے لیے مسواک کرنا مسنون ہے، سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ تاہم اگر کسی عورت کے دانت طبعی نزاکت کی وجہ سے مسواک کے متحمل نہ ہو، یعنی کہ برداشت کرنے کے قابل نہ ہو، اور وہ مسواک کی نیت سے کوئی گوند یا مناسب منجن دانت کی صفائی کے لیے استعمال کر لے تو اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی مسواک کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ مسواک کرنے کا طریقہ: مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے کہ چھوٹی انگلی نیچے کے سرے پر۔ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے کہ چھوٹی انگلی نیچے کے سرے پر اور انگوٹھا اوپر کی جانب ہو اور بقیہ انگلیاں درمیان میں ہو۔ پھر منہ کی چوڑائی میں دانتوں پر مسواک پھیری جائے، دائیں جانب سے ابتدا کرے اور 3 مرتبہ پانی میں بھگو کر یہی عمل کرے۔ مسواک کتنی بڑی ہو؟ مسواک ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر موٹی۔ مسواک اتنی بڑی ہو کہ مسواک ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور ابتدا میں 1 بالش سے لمبی رکھنا مستحب ہے، بعد میں چھوٹی ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں مسواک: روزے کی حالت میں بھی ہر وضو میں مسواک کرنا سنت ہے۔ روزے کی حالت میں بھی ہر وضو میں مسواک کرنا سنت ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، مسواک اس سے مانع نہیں ہے، مسواک اس سے منع نہیں کرتی۔ وضو کے بعد تولیت سے پوچھنا: وضو کے بعد تولیہ وغیرہ سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ زیادہ مبالغہ نہ کرے تاکہ وضو کا اثر باقی رہے۔ کان میں عطر کا فایا رکھنے کی حالت میں وضو: عطر کا فایا اگر کان کے کونے میں رکھا ہوا ہے تو مسح کرتے وقت اس کو ہٹانا سنت ہے، اور اگر کان کے سوراخ میں رکھا ہوا ہے تو نکالنا مستحب ہے۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے دعا کرنا: وضو سے فراغت کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ وضو سے فراغت کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما۔ آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی صراحت ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی: وضو کرنے کے بعد اس کا بچا ہوا پانی پینا مستحب ہے، اور اس میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کر پانی پینے سے بھی یہ مستحب ادا ہو جائے گا۔ البتہ یہ پانی وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے کی بھی اجازت ہے۔ یہی حکم زمزم کے پانی کا ہے، اس کو کھڑے ہو کر پینا زیادہ مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، ضروری نہیں اسے بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، یعنی کھڑے ہونے کے بجائے زمزم کے پانی کو بھی بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔